بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 145 ہے، اور آج سورۃ البقرہ کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 183 اور 184۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، إن كنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر فرض کیے گئے ہیں روزے، کما کتبہ جیسے فرض کیے گئے، علی الذین ان لوگوں پر جو من قبلکم تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن، فمن کان منکم، پس تم میں سے جو ہو، مریضاً بیمار، او علی سفر یا سفر پر ہو، تو فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی تعداد پوری کرے۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں، فدیۃ طعام مسکین، تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر فدیہ ادا کر دیں۔ فمن تطوع خیرا، اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو فہو خیر اللہ، پس وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وان تصوموا، اور یہ کہ تم روزہ رکھو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو سمجھتے ہو۔ ترجمہ یوں ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ گنتی کے چند روزے رکھنے ہیں، پھر بھی اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر روزے کا فدیہ ادا کر دے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کا کام کرے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم کو سمجھ ہو تو روزے رکھنے میں تمہارے لیے زیادہ بہتری ہے۔ ان 2 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ دوسری بات، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تیسری بات، گنتی کے چند روزے رکھنے ہیں۔ چوتھی بات، پھر بھی اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے۔ پانچویں بات، جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر روزے کا فدیہ ادا کر دیں۔ چھٹویں بات، اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے کوئی نیک کام کرے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ ساتویں بات، اگر تم کو سمجھ ہو تو روزے رکھنے میں تمہارے لیے زیادہ بہتری ہے۔ بزرگان محترم، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے حکم دیا کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ رمضان مبارک کی یہ روزے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں سن 2 ہجری میں فرض کیے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مکی دور میں روزے فرض نہیں تھے۔ جب پیغمبر نے ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ تشریف لائے اور دوسری سن ہجری ہی میں روزے فرض کیے گئے۔ نیز روزے کے بارے میں یہ بات بھی بتلائی گئی کہ یہ روزے کی فرضیت کوئی نئی چیز نہیں ہے،
بلکہ یہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ دوسری بات یہ کہ روزے سے تقوی کی صفت پیدا ہوتی ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعلکم تتقون فرمایا کہ یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ رکھنے سے اسپرٹ پیدا ہوتی ہے، صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اور آدمی تقوی کی طرف سفر کرتا ہے، یہاں تک کہ متقی بن جاتا ہے۔ تیسری بات یہ بتلائی گئی کہ یہ روزے جو فرض کیے گئے ہیں وہ گنتی کے چند دن ہی ہیں، یعنی ماہ رمضان المبارک کے 29 یا 30 روزے ہی ہیں، سال بھر میں صرف ایک ماہ ہی کے روزے ہی جو فرض ہیں۔ چوتھی بات یہ بتلائی گئی کہ جو شخص ماہ رمضان میں بیمار ہو جائے یا سفر پر چلا جائے تو اس کے لیے یہ رخصت ہے کہ وہ بیماری اور سفر کے ان دنوں میں روزے چھوڑ دے۔ 2 دن بیمار تھا، 2 دن کے روزے چھوڑ دے، 4 دن سفر میں تھا، 4 دن کے روزے چھوڑ دے، بعد میں جتنے دن روزے چھوڑ دیے ہیں اتنی تعداد میں بعد میں رمضان کے بعد قضا کر لے، اور قضا کرنے میں جلدی کرے، زندگی کا کیا بھروسہ۔ پانچویں بات یہ بتلائی گئی کہ جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہیں ان پر فدیہ ہے کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلاتے۔ یہاں یہ بات جان لینا چاہیے کہ یہ ابتدائی دنوں کا حکم تھا، اور یہ آیت اس وقت منسوخ ہو گئی جب یہ آیت نازل ہوئی کہ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، بس جو شخص بھی ماہ رمضان کو پالے بس وہ روزہ رکھے۔ اب گنجائش نہیں ہے، استطاعت رکھنے کے باوجود اگر روزہ نہیں رکھا اور فدیہ دے دیا چل جائے گا، نہیں۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد طاقت رکھنے کے باوجود روزہ چھوڑنے کی جو رخصت تھی وہ ختم ہو گئی۔ قرآن مجید میں روزے کے تذکرے مختلف آیات میں ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، آیت نمبر 187 میں ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، اور تقوی کی روش پیدا ہوتی ہے روزے سے، تو تقوی کا حکم، تقوی کی باتیں قرآن مجید کی مختلف آیات میں ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں ہے والذین من قبلکم لعلکم تتقون، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 میں ہے 63 وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، سورہ انعام کی آیت نمبر 153 میں ہے 153 ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یہ جو گنتی کے چند دن کہا گیا کہ ایک مہینے کے روزے رکھنے 29 دن یا 30 دن، ایام معدودات جس کے لیے کہا گیا، قرآن مجید کی مختلف آیات میں بھی ایام معدودہ کا لفظ آیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 میں ہے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 203 میں ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 24 میں ہے لن تمسن قالوا لن تمسن النار الا ایاما معدودات۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔